یہ نفرتوں کے محل گراؤ، پیام انسانیت سناؤ، پیام۔ سورہ سبا کی آیات ہیں یہ، آیت نمبر 46 تا انشاءاللہ آیت نمبر 54 جو سورہ سبا کی آخری آیات ہیں وہ انشاءاللہ آج پیش نظر ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سورۃ پاک میں توحید بطور خاص پیش نظر ہے، چونکہ مکہ مکرمہ میں یہ آیات اتر رہی ہیں اور وہاں کا سب سے بڑا مسئلہ توحید اور رسالت ہے، لیکن آج جو آیت سب سے پہلے پڑھی گئی ہے اس میں توحید کا بیان ہے اور انداز کچھ بہت دل کو چھو جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انما اعیدکم بواحدہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، یعنی کفار قریش سے کہیے اعیدکم بواحدہ کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، اور وہ یہ ہے کہ تم چاہے دو مل کر اور چاہے اکیلے اکیلے اللہ کی خاطر اٹھ کھڑے ہو، یعنی یہ کنایہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک تم لوگوں نے سنجیدگی سے غور نہیں کیا، اور غور سے مراد ظاہر ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ بھئی تم لوگ میرے بارے میں عجیب و غریب قسم کے مغالطے میں مبتلا ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ خدا نخواستہ مجھے جنون ہے، میرا دماغ درست نہیں ہے، استغفر اللہ۔ تو کیا جس شخص کو جنون ہو، جس کا دماغ صحیح نہ ہو، جس کے دماغ میں خلل ہو، تو کیا وہ عفت اور پاک دامنی کی دعوت دے گا؟ وہ نماز اور روزے کی دعوت دے گا؟ وہ حق اور سچ کی بات کہے گا؟ جو صفائی اور نظافت سے رہنا پسند کرتا ہو اور اپنے ساتھیوں کو اس کی تعلیم دیتا ہو، یعنی تمہارا بیٹھو ذرا غور کرو ذرا، اور اس میں دونوں طریقے بتائے، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، دو اور ایک، یہ دو ایک مراد نہیں ہے، دراصل یہ کہ انفرادی طور پہ غور کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ کون ہے، کیا ان کی تعلیمات ہیں۔ صرف سنی باتیں اور ایک مخالفت کے زور میں اور حسد و بغض میں مبتلا ہو کر کہ بھئی یہ جو شخص ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ ان کا دماغ چلا ہوا ہے، یہ پاگل ہیں، استغفر اللہ۔ انفرادی طور پہ غور کرو، اور انفرادی طور پر سمجھ میں نہ آئے بات تو جو تم میں سربراہدہ اور سمجھدار لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کر غور و فکر کرو کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں کوئی استغفر اللہ خلل ہے؟ غور کرو، میں تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہوں۔ معاملہ بہت سنگین ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ بھائی یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو کسی مقصد سے بھیجا ہے، اور یہ دنیا کا یہ پرفیکٹ نظام اس بات کو بتا رہا ہے کہ اس نظام کا چلانے والا کوئی ایک اکیلا تنہا ہے، اور یہ جو تمہارے یہاں طرح طرح کی بت پرستیاں، برائیاں، بے حیائیاں پھیلی ہوئی ہیں، اس سے تو ماحول اور معاشرہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کتنی عجیب و غریب رسم و رواج ہے جو عربوں میں ہے، کس قدر جہالت میں یہ قوم پڑی ہوئی ہے، آخر کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر عطا کیا، اپنا رسول عطا کیا، تمہیں سوچنے سمجھنے کا موقع دیا، بجائے اس کے کہ تم اس کی بات سنتے سمجھتے تم نے ان کو ہی پاگل کہہ دیا، استغفر اللہ۔ تو دیکھیے یہ انداز، قل انما اعیدکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، اے پیغمبر ان سے کہیے کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ تم چاہے دو مل کر اور چاہے اکیلے اکیلے اللہ کی خاطر اٹھ کھڑے ہو، غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ انفرادی سمجھنا انفرادی طور پہ سمجھو، سیریس ہو کے سمجھو، یا اجتماعی غور و فکر کرنا ہے تو وہ کرو۔ تتفکروا
پھر انصاف سے سوچو تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ تمہارے اس ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جنون کی کوئی بات تو نہیں ہے۔ ما بصاحبکم من جنہ، ہاں ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، وہ تو ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں خبردار کر رہا ہے، ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں خبردار کر رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ تمہیں وہ عذاب سے بچانا چاہتے ہیں، تمہیں آخرت کے مطالبے سے بچانا چاہتے ہیں، دنیا میں رسم و رواج میں جو جکڑے ہوئے اس سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں نکال دیں ان رسم و رواج سے، وہ سینکڑوں خداؤں کے جبر و ظلم سے جس میں تم دبے ہوئے ہو، جس میں تم پھنسے ہوئے ہو، اس سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید قل ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجری الا علی اللہ۔ آگے کی آیت میں فرمایا کہ کہیے میں نے اگر اس بات پر تم سے کوئی اجرت مانگی ہو تو وہ تمہاری ہے، اگر میں نے تم سے یعنی جو دعوت کا کام کر رہا ہوں، یہ جو میں تم تک اللہ کا دین پہنچا رہا ہوں، اس پر اگر میں نے تم سے کچھ مانگا ہے تو تمہارا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ہمارے یہاں بھی یہ محاورہ چلتا ہے کہ بھائی آپ نے اگر کچھ مجھے دیا ہے تو لے لو، یعنی آپ نے دیا ہی نہیں مجھے، یعنی آپ نے مجھے دیا ہی نہیں۔ تو حضور صاف کہہ رہے ہیں ان اجری الا علی اللہ، حقیقت تو یہ ہے کہ بھائی میرا اجر اللہ پر ہے، وہو علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے، وہ ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تم مجھے کیا دے رہے ہو، میں تم سے کیا لے رہا ہوں، اور میں کس قدر خیر خواہ ہوں اور تم کس قدر اس خیر خواہی سے منہ موڑے جا رہے ہو، ناقدری کر رہے ہو، اللہ سب پر گواہ ہے۔ اور تیسری بات یہ کہی کہ قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار حق کو اوپر سے بھیج رہا ہے اور وہ غیب کی ساری باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کے دو ترجمے میں نے ابھی وہی میں دیکھ رہا تھا بیٹھ کے، ان ربی یقذف بالحق، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کے ذریعے باطل کو مار رہا ہے، کہ وہ چورا چورا ہو جا رہا ہے۔ اور یہاں پر جو کہ میرا پروردگار حق کو اوپر سے بھیج رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہی اوپر سے ہی آتی ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ حق باتیں وہی کے ذریعے اوپر سے آ رہی ہیں، دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے حق کو بھیج کر اسے باطل پر غالب فرما رہا ہے، لہٰذا چاہے تم کتنی محنت مخالفت کرو، باطل رفتہ رفتہ ختم ہوگا اور حق غالب آ کر ہی رہے گا۔ یہ آپ پوری دنیا کی ایک سچی مکمل تاریخ ہے کہ باطل کتنا ہی پھن پھنا لے، کتنا ہی ہاتھ و پیر پھیلا لے، کتنا ہی جو ہے وہ زور لگا لے، لیکن ایک نہ ایک دن باطل کو پست ہونا ہی ہونا ہے۔ آج ہی میں وہ واقعہ پڑھ رہا تھا، چونکہ آج مجھے جو درس دینا تھا سیرت کا اس میں فتح مکہ کی شروعات تھی، تو فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان ہوا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ سے بتوں کو مٹا رہے تھے، کھرچ رہے تھے اور وہاں سے اس کو ختم کروا رہے تھے، تو یہی آیت پڑھے جا رہے تھے، جاء الحق وزہق الباطل، اور پھر یہ بھی آپ نے پڑھا جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، کہہ دیجئے کہ حق آ چکا ہے اور باطل میں نہ کچھ شروع کرنے کا دم ہے اور نہ دوبارہ کرنے کا دم ہے۔ باطل تو دوسروں کے سہارے چلتا ہے، باطل تو دوسروں کے سہارے چلتا ہے، باطل میں دم خم نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں آئے دن آپ کے سامنے حقائق آ رہی ہیں کہ جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں یا جو کوششیں کی جا رہی ہیں، اب یہ آپ دیکھیے کوئی کوشش کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ باطل کی اپنی کوئی بیس نہیں ہوتی، وہ تو خرد رو گھاس کی طرح ہے کہ کوئی اس کی جڑ نیچے تک نہیں ہوتی، یوں اکھاڑیے اکھڑ جائے گا۔ اسی طرح باطل کا حال ہوتا ہے، قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، کہہ دیجئے کہ حق آ چکا ہے اور باطل میں نہ کچھ شروع کرنے کا دم ہے اور نہ دوبارہ کرنے کا دم ہے۔ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی وان اہتدیت فبما یوحی الی ربی انہ سمیع قریب۔ پھر ایک بات
جو عموماً گفتگو کا ایک اسلوب اور انداز ہے کہ چلو اگر تم یہی سمجھتے ہو کہ خدا نخواستہ میں گمراہ ہوں، قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، اگر میں گمراہ ہوں تو یہ گمراہی میری ذات اس کو بھگتے گی، اگر میں گمراہی ہوں تو یہ میری ذات مجھے بھگتے گی اس کو، کہ اگر میں راستے سے بھٹکا ہوا ہوں تو میرے بھٹکنے کا نقصان مجھے کو ہوگا، اور اگر میں نے سیدھا راستہ پا لیا ہے تو یہ اس وحی کی بدولت ہے جو میرا رب مجھ پر نازل کر رہا ہے۔ اور جب غور و خوض کرو گے تو مجھے ہدایت یافتہ ہی پاؤ گے، اس لیے کہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں ان کی سیرت، ان کی زندگی، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا رہنا سہنا ظاہر ہوتا ہے، سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا نزول جس پر ہوتا ہے، وہ حقائق اور سچائیوں کا ماننے والا ہوتا ہے، وہ حالات سے سمجھوتا کرنے والا نہیں ہوتا، وہ حق اور سچ کو کسی بھی طرح کے حالات میں پیش کرتا ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بات گویا کہ تم کہے جا رہے ہو، میرے خلاف بکواس کیے جا رہے ہو، اور یہ آیات جیسا کہ اس کی پہلی آیت کے بخاری کے شرح سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس زمانے کی آیات ہیں کہ جب مکہ مکرمہ کی شروعات کا دور ہے، اس لیے کہ اس آیت کے ضمن میں ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ساری قوم کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ تم پر دشمن کا حملہ ہونے والا ہے تو تم کیا اس بات کو مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں مانیں گے، ہم نے تو کبھی آپ کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھا ہی نہیں۔ تو اس وقت آپ نے پھر ایمان پیش کیا، جس پر ابو لہب نے آپ کو بہت ہی نازیبا جواب دیا، جس پر وہ سورہ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی۔ تو فرمایا کہ انہ سمیع قریب، یقیناً اللہ وہ ہے جو سب کچھ سننے والا اور ہر ایک سے قریب ہے، کوئی اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيب، آگے فرمایا پیغمبر تمہیں ان کی حالت عجیب نظر آئے گی اگر تم وہ منظر دیکھو جب یہ گھبرائے پھرتے ہوں گے اور بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا اور انہیں قریب ہی سے پکڑ لیا جائے گا۔ یہ قیامت کا منظر بیان کیا ہے کہ نبی اگر آپ وہ حالت دیکھیں، وہ منظر دیکھیں تو بڑا آپ کو عجیب نظر آئے گا کہ جب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ظاہر کر دیا جائے گا، تو اس وقت یہی لوگ جو آج آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور ایمان کو اور اسلام کو اور قرآن کو ماننے کے منکر ہیں، وہ اس وقت بھاگنا چاہیں گے۔ جیسے کہ ایک آدمی کو پتہ چل جائے کہ بھائی میں تو مجرم ہوں اور بس موقع ہے، 2-4 منٹ ہے، بھاگنا ہے، بھاگ لو، پھر دھر دبوچے جاؤ گے۔ ایک منظر ہوتا ہے نا ایسا۔ تو جیسے کہ مثال کے طور پر چور ہیں جن کو پولیس نے پکڑا ہوا ہے اور ہتھکڑی کھل گئی، تو وہ کیا سوچے گا؟ بس بھاگ لو۔ یا جو کچھ ناٹک ہوتا رہتا ہے آج کل آپ جانتے ہیں، تو اسی طرح کا منظر قیامت کے دن ہوگا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيب، اے پیغمبر تمہیں ان کی حالت عجب نظر آئے گی جب وہ منظر آپ دیکھیں، اگر کہ جب یہ گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے اور بھاگ نکلنے کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے، راستہ تلاش رہے ہوں گے، مگر انہیں قریب سے پکڑ لیا جائے گا۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيب، یعنی وہ بھاگنا کیا؟ اب سوال یہ ہے کہ وہاں بھاگیں گے کہاں؟ آخرت میں کوئی کہاں بھاگے گا؟ حشر کے میدان میں کوئی کہاں جائے گا؟ یعنی قرآن مجید نے دنیا کی مثال سے اس کو سمجھایا جیسے کہ دنیا میں کسی پر اس کا ظلم آشکارا ہو جائے، اس کا جرم جو ہے آشکارا ہو جائے، بس اب اس کو دھر پکڑا جائے گا، اس کو مار دیا جائے گا یا اس کو پکڑ لیا جائے گا، اس وقت جو بھاگے گا۔ تو قرآن نے وہی منظر پیش کر کے کہا کہ وہ بھاگنا تو چاہیں گے لیکن من مکان قریب، وہ قریب سے پکڑ لیے جائیں گے، جیسے بھاگنا چاہیں گے بس دھر دبوچے جائیں گے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، ہاں اب اس وقت چاہیں گے اور کہیں گے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہونا چاہتے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مومن ہونا چاہتے ہیں،
وہ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ اتنی دور جگہ سے ان کو کوئی چیز کیسے ہاتھ آ سکتی ہے۔ یعنی اب وہ ایمان لانے کی جگہ تو دنیا ہے، محنت کرنے کی جگہ تو دنیا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو کرنا ہے کر لیا جائے، یہاں جو عمل کرنا ہے کر لیا جائے۔ لیکن اب انہیں وہاں احساس ہوگا کہ چلو بھائی اب ایمان لے آتے ہیں ان پر۔ قرآن نے کہا من مکان بعید، اب دور دراز آ کر تمہیں ایمان کی سوجی ہے؟ جب ایمان تمہارے پاس تھا، جب ایمان تمہارے کانوں سے ٹکرا رہا تھا، حی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس وقت تو تم نے کوئی دھیان دیا ہی نہیں۔ تم تو اذانوں پہ پابندی کی باتیں کرتے تھے، تم اہل حق کو دبانا اور کچلنا چاہتے تھے۔ آج چاہ رہے ہو ایمان لانا، وقالوا آمنا بھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، ایمان لانا چاہتے ہیں۔ وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشِ، حالانکہ وہ اتنی دور جگہ سے اس کا کوئی چیز انہیں کہے۔ تناوش یعنی قریب سے پکڑنا، یعنی وہ چاہیں گے کہ وہ ایمان لے آئیں اور جو دنیا میں ہو گیا ہے وہ ختم، یعنی بڑے چالاک بننا چاہتے ہیں، بڑے ہوشیاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہوشیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلِ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، جبکہ انہوں نے پہلے اس کا انکار کیا تھا۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلِ، پہلے تو اس کا انکار کیا تھا۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور وہ دور دور سے اٹکل پچو کے تیر پھینکا کرتے تھے، دور دور سے اٹکل پچو کے تیر پھینکا کرتے تھے۔ یہ طرح طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں ایمان کے بارے میں، یقین کے بارے میں، اللہ کے دین اور شریعت محمدیہ کے بارے میں۔ یہ سب اٹکل کی تیر ہیں، اندھیرے میں تیر چلانے جیسا ہے۔ کوئی دلیل ہے، کوئی مضبوط بات ہے اس کے پیچھے؟ عقل کو اپیل کرو، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو، بڑی بڑی صلاحیتوں کے مالک ہو، ذرا اس کو بروئے کار لاؤ اور اس لا کر ذرا سوچو، اور یہ سب کچھ تمہیں یہی کرنا چاہیے۔ ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جس حال میں بھی رکھا ہے، لیکن ایک قیمتی سرمایہ ہمارے پاس ہے بھائیو، وہ ایمان ہے، کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، قرآن ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے اور قیامت تک کی کتاب ہے۔ اور یہ کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف دھوکہ ہے، اور یہ اس کا ہر شخص کے پاس اس کا ایک وقت طے ہے، اور وقت آتے ہی دنیا کو، ہر انسان کو چھوڑ کے چلا جانا ہے، اور ہمیشہ آخرت جو ہے وہ ہمیشہ کی جگہ ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی۔ یہ عقیدہ جو ہمارے پاس ہے بھائیو، یہ بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، بس اس کو بچائے رکھیے، یہ قیمتی سرمایہ پر اپنی توانائی لگائیے، اپنی صلاحیتیں لگائیے، اپنا وقت لگائیے، اپنا علم لگائیے، اپنے پیسے لگائیے، اپنا وقت لگائیے، ورنہ کبھی ایسا نہ ہو کہ کل افسوس کرنا پڑ جائے، کل ایسا ہو جائے کہ بھائی اب افسوس، کہ حدیثوں میں ہے کہ آدمی کو اس قدر صدمہ ہوگا دنیا کی زندگی کے لہو و لعب پر کہ وہ مارے افسوس کے اپنا ہاتھ چباتا ہوا یہاں تک چبا لے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں اپنا ہاتھ چبا رہا ہوں، جیسے انگلی کاٹا بس وہ پکڑے یہاں تک کھا جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا اس کو۔ یہ موقع ہے۔ آگے کی آیت دیکھیے، وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ آئے، اور اس وقت یہ جس ایمان کی آرزو کریں گے، یعنی کَانَ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، آرزو کریں گے ایمان کی، تو قرآن آگے کہتا ہے وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، جی اللہ اکبر، اس وقت یہ جس ایمان کی آرزو کریں گے اس کے اور ان کے درمیان، اس کے یعنی جو ان کی آرزو ہوگی اس کے اور ان کے درمیان ایک آڑ حائل کر دی جائے گی۔ اب پچھتاوت کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ بھائیو، یہ بات کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے مجھے اور آپ کو بھی ڈرنا چاہیے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ دنیا میں ہوگا موت کے وقت، اگر اللہ سے اپنا تعلق مضبوط مستحکم نہیں کر لیا،
عقیدہ توحید پر پوری طرح سے ایمان کو اپنا مضبوط مستحکم اور راسخ نہیں کر لیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کو بالکل دل و جان سے قبول نہیں کر لیا، شک شبہ سے اپنے ایمان کو قطعی پاک و صاف نہیں کر لیا، شرک اور اس کی تمام قسم کے علائشیوں سے اپنے آپ کو پاک نہیں کر لیا، تو موت کے وقت شیطان حائل ہو جائے گا۔ کہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہے گا اللہ بھی اس سے ملنا چاہے گا، ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہے گا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہے گا۔ اس حال میں موت نہ آئے کہ آدمی کی آرزویں باقی رہوں، کہ صاحب مکان باقی ہے، دکان باقی ہے، شادیاں باقی ہیں، یہ کام باقی ہے، وہ کام باقی ہے، اس حال میں موت نہ آئے۔ موت تو اس حال میں آئے کہ آدمی تیار ہے، تیار ہے، صاحب بس آ جائے، آئی ایم ریڈی، میں تیار ہوں، اللہ سے ملنا ہے۔ اور بلکہ موت کا تو اہل ایمان انتظار کرتے ہیں، موت کی دعا نہیں مانگ سکتے کہ موت کی دعا مانگنا حرام ہے، دوسروں سے کہتے ہیں دعا کیجیے اللہ عافیت کا معاملہ کرے، بس اب بلا لے، دنیا سے جی بھر گیا، دنیا سے جی بھر گیا۔ یہ حالت ہونی چاہیے، اس لیے اللہ سے تعلق بڑھائیے، شریعت سے اپنی وفاداری بڑھائیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت و سنت سے عشق کیجیے، عاشق بن جائیے۔ تو وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیائہم من قبل، اور اس وقت یہ جس ایمان کی آرزو کریں گے اس کے اور ان کے درمیان ایک آڑ کر دی جائے گی، آڑ، حیل، حال یحیل، آڑ حائل کرنا، ایک آڑ حائل کر دی جائے گی، جیسا کہ ان جیسے جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ اب اگر اس کے تشریح کی جائے تو یہ کفار کے لیے بھی ہے، اور اگر مومن اور مسلم کے لیے بھی اس میں اگر وہ ڈھونڈ جائے تو ظاہر اگر کوئی بالکل غلط فہمی میں مبتلا ہے، شہوات دنیا میں مبتلا ہے، آخرت کو فراموش کر رکھا ہے، تو اس کے لیے بھی آیت ہو سکتی ہے۔ یہی تو قرآن مجید کا اعجاز ہے، ایک تیر اور کئی شکار، ایک تیر اور کئی شکار۔ میں نے ایک جگہ اپنی تقریر میں کہا ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ چھپ جائے، چھپنے کے مرحلے میں کتابت ہو رہی ہے، کہ ہمارے ہاں تفسیر قرآن میں ایک بڑا مغالطہ یہ ہوا کہ بعض آیتوں کو کہہ دیا گیا یہ اہل کتاب کے لیے ہے۔ تو بھئی اہل کتاب کے لیے ہے کہ کیا مطلب ہے؟ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ ارے اہل کتاب کے لیے نازل ہوئی تھی، لیکن آج آپ کو اور ہم کو اس کے ذریعے ہدایت دی جا رہی ہے، آج ہم کو اور آپ کو ان آیتوں سے ہدایت دی جا رہی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں کہ الحمدللہ آپ کے شبان المسلمین میں یہ آواز کے ذریعے محفوظ ہو گئی یہ بات کہ صاحب جو درس قرآن کے حلقے میں سورہ سبا شروع کی گئی تھی آج مکمل ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں قریبی دنوں میں ہمارے جو اعزاء رشتہ دار کا انتقال ہوا، میرے بڑے بھائی صاحب کا بھی انتقال ہوا، بشیر صاحب کے بڑے بھائی صاحب تھے، ہمارے بڑے اچھے دوست تھے، ان کا بھی انتقال ہوا۔ اسی طریقے سے ہمارے فاروق صاحب کے سمدھی کا کل انتقال ہوا، اور بھی ہمارے سب کے کئی اعزاء رشتہ داروں کا انتقال ہوا۔ اللہ ان سب کی بال بال مغفرت فرمائے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو پہنچائے، اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔